بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جو طلبہ و طالبات یوٹیوب کے ذریعے ویڈیو کے ذریعے ہمارے اسباق ہمارے دروس سماعت کر رہے ہیں، امید ہے کہ وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ملاحظہ کرنے کے بعد احکام و مسائل کا انہیں فہم حاصل ہو جاتا ہوگا، تفہم ہو جاتا ہوگا۔ پھر بھی اگر کوئی سوال ہو تو وہ آپ کمنٹ باکس میں ضرور کر سکتے ہیں۔ جو لوگ ویڈیو ملاحظہ کرتے ہیں وہ ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور شیئر کیا کریں ویڈیو کو۔ تو آپ اپنے چینل پر شیئر کریں گے تو یہ ویڈیو باقی شائقین تک، باقی طلبہ و طالبات تک بھی پہنچ پائے گی۔ اور کوئی بھی آپ کا سوال ہو یا کسی مسئلہ کی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو وہ کمنٹ باکس میں سوال بنا کے آپ ضرور لکھیں تاکہ ہم اس کا جواب دیں۔ اور اگر کوئی سوال نہ بھی ہو تو یہ کمنٹ بھی کر دیا کریں کہ آپ کو درس سبق سمجھ آیا ہے، آپ کو اچھا لگا ہے سن کے۔ اس طرح کے کمنٹس ضرور کیا کریں، کیونکہ یہ یوٹیوب پر ہم ویڈیوز ڈال رہے ہیں، یہ کو ہم اپنے بیٹھک میں یا گھر میں نہیں ڈال رہے، تو پھر یوٹیوب والے دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو کے نیچے کوئی کمنٹس آ رہے ہیں نہیں آ رہے، اس ویڈیو کو کوئی لائکس مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے، تو وہ اس چیز کو بھی دیکھتا ہے۔ وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے۔ تو یہ بھی آپ کیا کریں کہ یہ نہیں کہ بس ویڈیو دیکھ لی اور بس بند کر دیا موبائل۔ کمنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اس سلسلے کو آگے پھیلائیں۔ یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، اور جو لوگ ہمارے طلبہ و طالبات میں براہ راست نہیں آتے لیکن ہماری ویڈیوز ملاحظہ کرتے ہیں، تو انہیں بھی چاہیے کہ اس کو شیئر کریں اور اس سلسلے کو پھیلائیں۔ آج کا جو درس ہے وہ فصل فی المسح علی الخفین، خف کہتے ہیں موزہ کو، اور اس کا پھر مثنیٰ خفان اور عبارت میں خفین، خف موزہ اور خفین مثنیٰ کا صیغہ ہو گیا دو موزے۔ تو چونکہ دو پاؤں ہوتے ہیں تو دو ہی موزے ہوتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے خفان اور خفین کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو فصل، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا، اس میں ہاذا چھپا ہوا ہے، تو اصل عبارت ہے ھذا فصل فی المسح علی الخفین، یہ فصل ہے موضوع پر مسح کرنے کے بیان میں، یعنی اس میں موضع پر جو مسح کر رہے ہیں۔ اب ایک ہوتا ہے یہ جراب جو ہم پہنتے ہیں، اور ایک چمڑے کا ہوتا ہے موزہ، تو وہ ذرا سخت ہوتا ہے اور سردی سے بچنے کے لیے وہ موزہ پہنا جاتا ہے۔ تو اس میں جی پہلا جو ہے المسح علیہما جائز بالسنت، ان دونوں پر یعنی دونوں موضوعوں پر مسح کرنا جائز ہے سنت کے ساتھ، یعنی سنت کے ساتھ یہ ثابت ہے۔ من کل حدث، ہر حدث سے، حدث پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، بے وضو ہونا، بے وضوئی، موجب للوضوء، جو موجب ہو، موجب کا مطلب ہے سبب بننے والا، سبب، موجب سبب، انگلش میں آپ ریزن کہہ لو۔ تو ہر وہ حدث، ہر وہ بے وضوئی، ہوا کا خارج ہونا یا اور اس طرح کے، تو وہ جو وضو کا سبب بنتا ہے، ایسے ہر حدث کے موقع پر مسح کرنا وضو کے دوران جب یہ پہنے ہوئی ہیں تو پھر ان موضوعوں پر مسح کرنا یہ جائز ہے اور سنت ہے۔ اذا لبسہما، جب پہنا ان دونوں کو، علی طہارت کاملۃ، کامل پاکی پر، کامل طہارت پر جب ان کو پہنا ہے،
اب کامل طہارت کیا ہوگی؟ مکمل طور پر وضو کیا، پاؤں خشک ہو گئے، تو وضو کرنے کے بعد پھر موزے پہن لیے، تو اسے کہتے ہیں طہارت کاملہ پر۔ وقت الحدث، ہاں حدث کے وقت سے آگے ہے کہ فَإِنْ كَانَ مُقِيمًا، اب مقیم جو ہے نا اس کا مطلب ہوگا، یہ مسافر کی ضد ہے، تو مقیم ان کا مطلب ہے گھر میں رہائش پذیر، تو اس کے مقابلے میں آئے گا مسافر، تو سیدھی سی بات ہے سفر کرنے والا، تو جب گھر سے نکلے گا تو وہ مسافر ہو جائے گا، لیکن جب گھر میں ہوگا تو اس وقت مقیم کہلائے گا۔ فَإِنْ كَانَ مُقِيمًا، اگر مقیم ہے، يَمْسَخُ يَوْمًا وَلَيْلَةً، ایک دن اور ایک رات پورا اس پہ مسح کرے گا، پھر جب ایک دن اور ایک رات گزر جائے گا پھر اتارے گا موزے، پاؤں دھوئے گا اور پھر پہن لے گا، پھر ایک دن اور ایک رات اس پر مسح کر سکتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ مُسَافِرًا، اور اگر مسافر ہو، يَمْسَحُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا، اگر مسافر ہے تو پھر 3 دن اور 3 رات مسح کر سکے گا، کیونکہ مسافر ہی ہوتا ہے، اور وہ سفر میں ہے تو سفر میں سردی لگنے کا زیادہ خطرہ ہے، تو اس لیے پھر وہاں وَإِبْتِدَاؤُهَا، اور اس مسح کی ابتدا عقیب الحدث، شروعات حدث کے بعد سے ہے، ہاں جو بے وضوئی ہے اس کے بعد سے ہے۔ عقیب کا مطلب ہے بعد، عاقب کہتے ہیں بعد میں آنے والے کو، آخر میں آنے والے کو یا بعد میں آنے والے کو، عقیب کا مطلب بھی ہے بعد میں۔ وَلَا يُعْتَبَرُ وَقْتٌ، اور حدث کے بعد سے جو ہے، اور وَلَا يُعْتَبَرُ وقت الطہارت، اور طہارت کا جو وقت ہے نا، پاکیزگی کا جو وقت ہے وہ نہیں، اس کا اعتبار نہیں ہوگا، یعنی وہ شمار نہیں ہوگا، وہ نہیں گنے جائے گا۔ وَلَا وقت اللبس، اور نہ ہی پہننے کا وقت، لبسن پہننا، لبسن پہننا، ہاں تو جو پہننے کا وقت ہے وہاں سے وہ شمار نہیں ہوگا، بلکہ جو حدث کا، جو بے وضوئی کا وقت ہے وہاں سے شمار ہوگا۔ وَلَوْ غَسَلَ رِجْلَيْهِ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ ثُمَّ أَكْمَلَ الطَّهَارَةَ قَبْلَ أَن يَحْدُثَ جَازَ الْمَسْحُ عِندَنَا، اور اگر پہلے اپنے دونوں پیروں کو دھو لیا اور موزے جو ہے نا وہ پہن لیے، ثُمَّ أَكْمَلَ الطَّهَارَةَ، پھر پوری طہارت کی، پھر بعد میں وضو کیا، مکمل وضو کیا، اور جب پاؤں کا وقت آیا تو کیا کیا، وہاں پھر یعنی کہ قبل یحدث، اور حدث لاحق ہونے سے پہلے، جاز المسح عندنا، ہمارے نزدیک مسح جائز ہے، خلافا للشافعی رحمہ اللہ، برخلاف امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کے، لأن عندنا يكفيه ان يكون الخف ملبوسا، کیونکہ ہمارے نزدیک کافی ہے کہ موزہ بس پہن لیا گیا ہے، ملبوس پہنا ہوا، ملبس، اور ملبس لباس کو بھی کہتے ہیں، ملبوس بھی لباس کو کہتے ہیں، اور لباس بھی بمعنی ملبس اور بمعنی ملبوس ہی ہوتا ہے، یعنی پہنا ہوا، علی طہارت کاملۃ، کیونکہ کہ موزہ پہنا گیا ہو کامل طہارت کے اوپر، عند اول الحدث، پہلے حدث کے وقت، پہلے بے وضو ہونے کے وقت، والطہارت الناقصۃ، اور جو ناقص طہارت ہے یہ کون سی ہوتی ہے؟ کامل طہارت کا ذکر پہلے کیا نا، تو کامل طہارت تو پتہ چل گیا، ناقص طہارت کون سی ہے؟ والطہارت الناقصۃ ہی طہارت صاحب العذر، تو ناقص طہارت یہ وہ طہارت ہوتی ہے جو صاحب عذر کی ہو۔ صاحب العذر کا کیا مطلب؟ عذر والا، عذر کیا کہتے ہیں؟ کسی قسم کی کوئی مجبوری جو ہوتی ہے۔ حتی ان المستحاد ومن فی معناها اذا تودعت ولبست قبل ان يطهر منها شيء تمسح الاسخاء، اسخاء صحیح کی جمع، پہلے بھی آپ جانی جو تندرست ہیں،
اب مستحادہ جو ہے نا وہ ایسی ہے کہ ایک عورت ہے اور اس کو اپنا پیریڈ آتے ہیں ہر ماہ، تو وہ جو اس کے دن ہیں وہ تو ہو گئے پیریڈ والے دن، تو اس کو تو کہتے ہیں حائض، اس کو تو حائض کہتے ہیں، حائض، حیض والی۔ لیکن وہ اپنی جو عادت ہے اس کی، مثلا 3 دن اس کو پیریڈ ہے، یا تو وہ اگر ختم ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد کبھی کبھار کچھ خون نکلتا ہے تو اسے کہتے ہیں استحاضہ، تو وہ یہ استحاضہ والی کو کہتے ہیں مستحاضہ، استحاضہ والی۔ ہاں، تو اب مستحاضہ جو ہے یعنی استحاضہ والی عورت، وہ منفی معناہا، اور جو اس کے معنی میں ہے، کیا مطلب ہے کہ اس کے معنی میں کون سی ہوگی؟ اس کے معنی میں وہی عورت ہوگی نا کہ جس کو کوئی نہ کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے، کوئی خون کا مسئلہ ہے، کوئی کسی بیماری کی وجہ سے ہے، یا جو بھی ہے، استحاضہ بھی ایک قسم کا وہ بیماری سمجھ لیں۔ تو اب استحاضہ والی عورت ہے یا ومن فی معناہا، یا اسی معنی میں کوئی اور عورت ہے کہ وہ بھی اسی قسم کی اسے تکلیف ہے، اذا تودعت، تو جب وہ استحاضہ والی عورت یعنی مستحاضہ جسے کہتے ہیں، یا اس کے معنی میں جو آئی ہے اس جیسی، وہ جب وضو کرے گی، وَلَبِسَتْ، یعنی اس نے وضو کیا، وَلَبِسَتْ، اور پہنا، قبل ان یطہر منہا، استحاضہ کا خون پاک ہونے سے پہلے، یطہر یعنی طاہر ہونے سے، پاک ہونے سے پہلے، ظاہر پاک تو تبھی عورت ہوگی نا کہ وہ خون رک جائے گا، ابھی خون رکا نہیں ہے، پاک ہونے سے پہلے ہی اس نے موزے پہن لیے، تو پھر کیا ہوگا؟ منہا شیئن، یعنی تھوڑا سا ٹائم پہلے، تمسح کالاصحاء، تو وہ تندرست لوگوں کی طرح مسح کرے گی۔ آگے کہتے ہیں کہ وَلَوْ لَبِسَتْ بِطَہَارَةِ الْعُذْرِ تمسح فی الوقت فقط عندنا وعند ظفر رحمہ اللہ تمسح تمام المدہ، کہ اگر موزہ پہن لیا عذر کی طہارت کے ساتھ، اب کیا ہوگا؟ تمسح فی الوقت فقط، تو پھر مسح کرے گی صرف وقت کے اندر، عندنا ہمارے نزدیک۔ اور امام ظفر کے نزدیک، امام ظفر بھی حنفی ہیں، امام اعظم کے شاگردوں میں، لیکن ان کو وجوہ کی طرفین میں اور صاحبین میں اس طرح نہیں آتے، تو نچلے درجے میں آتے ہیں، تو پھر ان کا علیحدہ ذکر کیا کہ امام ظفر کے نزدیک کیا ہوگا؟ تمسح تمام المدہ، کہ صرف اس وقت نہیں بلکہ یہ جو ساری مدت ہے اس پوری مدت میں مسح کرے گی دونوں موضوع پر۔ تو یہ تھوڑا سا ان کا اختلاف آ گیا۔ آگے فرماتے ہیں وَلَا يَجُوزُ الْمَسْخُ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ، جس بندے پر غسل واجب ہے وہ مسح نہیں کر سکتا موضوع پر، ظاہر ہے اس پر تو غسل واجب ہے، اس نے تو پاؤں دھونے، تو وہاں مسح سے کام نہیں چلے گا، موضوع پر موزے اتارنے پڑیں گے اور مکمل غسل کرنا پڑے گا۔ والرجل والمرأة فیہ سواء برابر، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ یہاں یہ کیا گیا ہے کہ جس پر غسل واجب ہو تو صرف مرد کی بات ہے، تو آگے بتا دیا نہیں، مرد اور عورت اس میں برابر ہے۔ اگر مرد پر غسل واجب ہے تو وہ بھی موضوع پر مسح نہیں کر سکتا، موزے اتار کے غسل کرے گا۔ اگر عورت پر غسل واجب ہے تو وہ بھی موضوع پر غسل مسح نہیں کر سکتی بلکہ غسل کرے گی موزے اتار کر۔ اچھا، اب آگے ہے جی مسح طریقہ کیا ہے؟ والمسح علی ظاہرہما، اور مسح کرنا ہے ان دونوں کے اوپر ظاہر سے پر، یہ میں نے اب جراب پہنی ہوئی نا، تو یہ جو ہے نا یہاں سے لے کر یہاں تک جو پاؤں ہے آگے، تو یہ تو پھر ٹانگ شروع ہو جاتی ہے، اسے کہتے ہیں ساک، پنڈلی شروع ہو گئی نا، تو مسح جو ہے ایسے کرنا ہے، ایسے پیچھے پنڈلی کی طرف۔ والمسح علی ظاہرہما دون باطنہما، اور مسح ہوگا ان کے ظاہر پر نہ کہ ان کے باطن پر۔ باطن کون سا بنتا ہے پاؤں کا؟ نچلا حصہ، اندر والا حصہ جو ہے وہ نچلا حصہ پاؤں کا وہ باطن بنتا ہے، اور اوپر والا جسے ہم پیٹھ کہتے ہیں وہ ظاہر بنتا ہے، تو مسح صرف ظاہر پر ہوگا، نیچے نہیں ہوگا۔ خطوطا بالاصابع، انگلیوں کے ساتھ ایسے خط کھینچتی ہوئی، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے نا، ایسے انگلیوں کے ساتھ خط کھینچتے ہوئے پیچھے کی طرف آئیں گے۔ یبدأ من قبل الاصابع، ابتدا کرے گا
انگلیوں کی طرف سے. قبل جو ہے نا، قبل کا معنی ہے طرف. قبل طرف، سائڈ. تو انگلیاں کس طرف ہیں؟ ظاہر ہے انگلیاں انگلیوں سے تو پاؤں سٹارٹ ہوتا ہے نا، تو من قبل الاصابع، اس طرف سے. یہ کیوں بتایا؟ یہ اس لیے بتایا کہ کوئی اس طرح جو ہے نا ادھر پنڈلی کی طرف منہ کر ایسے نہ مسا کرنا شروع کر دیں الٹا، بلکہ ادھر سے جدھر سے انگلی شروع ہو رہی ہے ادھر سے مسا کر کے آنا ہے. الی الساق، پنڈلی کی طرف. اعتبارا بالغسل، اعتبار کرتے ہوئے دھونے کا. ہاں، جب ہم دھوتے ہیں پاؤں اس وقت بھی تو ایسے ہی دھوتے ہیں نا، پہلے انگلیاں دھوتے ہیں اور اس طرح پھر پیچھے کی طرف ٹانگ کی طرف دھوتے ہوئے آتے ہیں، آخر میں ایڑیاں دھوتے ہیں. تو ایسے ہی مسح بھی ایسے ہی کرنا ہے. لیکن دھوتے وقت تو ہم پاؤں نیچے سے بھی دھوتے ہیں نا، تو یہ ہے کہ مسح صرف اوپر ہوگا، ظاہر پر ہوگا. آگے کہتے ہیں وفرض ذلك مقدار ثلاث اصابع من اصابع الیدین. فرض جو ہے انگلیوں میں وہ مقدار ہے ہاتھ کی 3 انگلیوں کی. دیکھو ہاتھ کی کتنی انگلیاں؟ 4. تو چوتھی کو ذرا نکالو، پیچھے کتنی بچ گئی؟ 3. تو اب 3 انگلیاں ایسے آپس میں چپکانی نہیں ہے، بلکہ نارمل نیچرل جو ان کا ویو ہوتا ہے وہی رکھنا ہے. اب یہ دیکھ لیا تقریباً 2 انچ 2.5 انچ یا 2 انچ کر لو. اتنی جگہ پہ مسح کرنا فرض ہے. 3 انگلیوں جتنا مسح کرنا، یہ مقدار جو ہے یہ فرض ہے. وَلَوْ وَدَعَ يَدَيْهِ مِنْ قِبَلِ السَّاقِ وَمَدَّهُمَا إِلَى رُؤُوسِ الْأَصَابِعِ، اگر کسی نے بھول کر ایسے کیا کہ اپنی انگلیوں کا وہ ہاتھ کر دیا پنڈلی کی طرف اور ادھر سے پھر جناب یہ 3-4 انگلیاں کھینچ کے تو اپنے پنجے کی طرف لے آیا، اپنی انگلی کی طرف لے آیا، اگر کسی نے ایسے کر دیا تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں ہاں ولو ودا، اور رکھا اپنے دونوں ہاتھوں کو من قبل الساق، پنڈلی کی طرف، ومدہما، مدہ یمدو کا مطلب ہے کھینچنا، مدہ یمدو کھینچنا. دیکھو اولئک، تو اب آپ سے کوئی پوچھتا ہے بھئی یہ لام کو اتنا کیوں کھینچا ہے، تو اب کس کے اوپر مد ہے، تو مد کا مطلب ہی کھینچنا ہے نا. تو جہاں مد جس حرف پہ ہوتی ہے اس حرف کو بھی کھینچتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ مد یمدو کھینچنا، لمبا کرنا، کھینچنا، کھینچنا ہو گیا. ایک کاف کھینچنا. تو یہ جائز ہو جائے گا. رؤوس، رأسن کی جمع سر، انگلیوں کے سروں کی طرف کھینچ کے لے آیا، الی رؤوس الاصابع، جازا، تو یہ جائز ہے. وَكَذَا لَوْ مَسَخَ بِثَلَاثَةِ أَصَابِعَ مَوْضُوعَةً غَيْرَ مَمْدُودَةٍ جاز. اور اسی طرح اگر اس نے مسح کیا 3 انگلیوں سے جو بس ملی ہوئی رکھی ہیں اور پھیلی ہوئی نہ ہو، ملی ہوئی ہو اور پھیلی ہوئی نہ ہو، اور ایسا رکھ دی تو وہ بھی جائز ہے، اس سے بھی مسح ہو جائے گا. وَلَوْ مَسَحَ عَلَيْهِمَا عَرْضًا جَازَ، چوڑائی میں ایسے مسح کر دیا، پہلے ایسے کر دیا پھر ایسے کر دیا، تب بھی مسح جائز ہے. لیکن یہاں بات اصل کیا ہے؟ وہ ہے وَلَكِنْ يَكُونُ مُخَالِفًا لِلسُّنَّةِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ. یہ جو 3 صورتیں آخر میں ہم نے بیان کی ہیں، یہ تینوں کی تینوں، یہ ساری صورتیں جو ہیں یہ سنت کے مخالف ہیں. تو مسح تو ہو جائے گا کہ بھئی گیلا 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 ہاتھ جب لگے گا تو مسح تو ہو جائے گا نا، لیکن یہ جو 3 طریقے آخر میں بتائے گئے ہیں یہ سنت کے مخالف ہے. سنت وہی طریقہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، انگلیوں کی طرف سے ایسے انگلیاں اپنی سیدھی رکھ کے پاؤں کی انگلی کی طرف سے پنڈلی کی طرف کھینچ کے لائے. آگے جی، وَكَيْفِيَّةُ الْمَسْحِ أَنْ يَدَعَ يَدَيْهِ عَلَى مُقَدَّمِ خُفَّيْهِ وَيُجَافِي بَطْنَ كَفَّيْهِ وَيَمُدَّهُمَا إِلَى السَّاقِ. اب جو کیفیت ہے مسح کی وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رکھے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنے موزوں کے بالکل مقدم پر، مقدم کا مطلب اگلا حصہ، فرنٹ پر، فرنٹ پہ رکھے اور پیچھے کی طرف اپنی جو انگلیوں کا بطن ہے یعنی انگلیوں کا نچلا حصہ ہے، اپنی ہتھیلی، اس کو کھینچ کے پنڈلی کی طرف لے آئے.
وَيُجَافِي بَطْنَ كَفَّيْهِ وَيَمُدُّهُمَا، اور اپنی دونوں ہتھیلی کے پیٹ کو وہ اوپر کر کے رکھے، انگلیوں کو رکھنا ہے، انگلیوں کو اپنے موضع پہ لانا ہے، لیکن جو کف ہے نا اس کا جو اندرونہ حصہ ہے اس کو خشک رکھے. جافا یجافی خشک رکھے یعنی دور رکھے مطلب خشک رکھے. وَيَمُدُّهُمَا إِلَى السَّاقِ، اور ان دونوں کو کھینچے پنڈلی کی جانب. ایک او یا یدو کفیہ مع الاصابع وَيَمُدُّهُمَا إِلَى السَّاقِ جملتاً، یا پھر اپنی دونوں ہتھیلی کو رکھے انگلیوں کے ساتھ اور ان دونوں کو کھینچ کے پنڈلی کی طرف لے آئے. ہاں، جملتاً کا یہاں معنی ہے سب، تمام. جملتن یا جملتاً، تمام، سب. ہاں، مثال کے طور پر کہتے ہو کہ آپ یہ کتاب یہ مجھے دے دو، تو 3 کتابیں پڑھی ہوئی تھی تو وہ ایک کتاب کو ہاتھ لگاتا ہے، سیرت رسول عربی، تو آپ کہتے ہو کہ جملہ کتابیں مجھے دے دو. کیا کہتے ہو؟ ہاں، جملہ کتابیں مجھے دے دو. اس کا کیا مطلب ہوگا؟ یعنی ساری کتابیں مجھے دے دو. آل، جملہ کا مطلب آل بھی لکھ لو ساتھ، ALL آل. آگے ہے جی وَلَوْ مَسَحَ بِرُؤُوسِ الْأَصَابِعِ، اگر مسح کیا صرف انگلیوں کے سروں سے، یعنی پہلے پورے جو ہے نا، یہ پہلے پورے، ہر انگلی میں 3 پورے ہوتے ہیں نا، تو یہ جو پہلا پورا ہے اس سے کیا، بالکل سر سے. وَجَاءَ فِي أُصُولِ الْأَصَابِعِ وَالْكَفِّ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَن يَكُونَ الْمَاءُ مُتَقَاطِرًا، اور اگر مسح کیا انگلیوں کے سروں سے یعنی، اور انگلیوں کے وجافا، ہاں جافا یجافی جافا، وجافا اصول الاصابع، اور انگلیوں کی جو جڑیں ہیں ان کو جو ہے وہ دور رکھا، یعنی کہ کس سے؟ ہتھیلی سے دور رکھا. جافا کا مطلب دور رکھا، ہتھیلی کو جدا رکھا بالکل ان سے. والکفو، یعنی انگلیوں کی جڑوں اور ہتھیلی سے اس کو جدا رکھا. لا یجوز، تو یہ طریقہ جائز نہیں ہے. الا ان یکون الماء متقاطرا، مگر یہ کہ اس سے زیادہ پانی لگا لیا تھا تو وہاں سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر تو وہ قطرے جو ہیں وہ پھیل جائیں گے، تو مسح کا جو مقصد ہے وہ حل ہو جائے گا. والمستحب ان یمسح بباطن کفیہ، اور مستحب یہ کہ اپنی دونوں ہتھیلی کے باطن سے مسح کرے، یعنی ہتھیلی کا جو نچلا حصہ اس کو بھی ساتھ لگا لے. او من قبل العقب، یا پھر عقب کا معنی ایڑی، عقبن، عقیبن تو آپ نے پہلے پڑھا ہے. اب عقبن ایڑی کو کہتے ہیں، پنجابی میں اس کو کہتے ہیں کھری. پنجابی کے لفظ بھی ساتھ لکھ لیا کرو کہ بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتا. تو اب اگر اپنے دونوں موزوں کے باطن والے حصے پر یا ایڑی کی جانب سے، او من قبل العقب ایڑی کی جانب سے، او من جانبہما یا دونوں کے جانب سے. جانب ان کا لفظ پہلے آپ پڑھ چکے ہو نا، کنارہ، جانبن کنارہ، تو دونوں کے کنارے سے، من جانبہما دونوں کے کنارے سے، لا یجوز، تو یہ جائز نہیں ہے، اس طرح جائز نہیں ہے. وذکر فی المحیط، اور محیط میں ذکر کیا، ذکر بھی پڑھ سکتے ہو، وہ ذکر فی المحیط، اور ذکر کیا گیا ہے محیط میں. زیادہ تر یہ معروف کے صیغے استعمال کرتے ہیں، مجہول کا بھی یہاں امکان ہے. وَلَوْ تَوَدَّى وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ بِبِلَّةٍ بَقِيَتْ عَلَى كَفَّيْهِ بعد الغسل یجوز. اب نئی بات آ گئی، اگر وضو کیا اور مسح کیا، غسل ہی ہونا چاہیے کیونکہ دھونا یہاں آئے گا. اگر وضو کیا وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، اور مسح کیا اپنے دونوں موزوں پر، کس سے؟ بِبِلَّةٍ، ہاں بلتن بھی کہتے ہیں، بلتن بھی کہتے ہیں، یہ وہ تری ہو گئی، تری، اسی سے بلال کا لفظ بھی نکلا ہے.
ببلت، کون سی تری کے ساتھ؟ بقیت علی کفیہ، جو باقی رہ گئی تھی اس کی ہتھیلی پر، بعد الغسل، دھونے کے بعد، غسل ہی آئے گا غین کے اوپر زبری، ہاتھ دھوئے تھے نا، تو آخر تک جب بندہ وضو، پاؤں دھونے تک بندہ، پاؤں مسح تک جب بندہ آتا ہے تو ظاہر ہاتھ تو گیلے ہوتے ہیں نا، تو ہاتھ میں تری تھی، اسی تری کے ساتھ اس نے مسح کیا. ولو تودع، تو ہاں تو یہ کیا ہوگا؟ یجوز ہو، تو یہ جائز ہے. ولو تودع ومسح راسه ثم خفيه ببلة بقيت على كفيه لا يجوز. اور اگر وضو کے دوران سر کا مسح کیا، اب سر کا مسح کرنے کے لیے جب پانی لیا تھا نا، ہاتھ گیلے کیے تھے سر کا مسح کرنے کے لیے، تو سر کا مسح کرنے کے بعد اس نے دیکھا کہ ہاتھ گیلے ہیں، تو وہی ہاتھ، انہی ہاتھوں سے اگر موضوع کا مسح کرے گا تو لا یجوز، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ تو مستعمل ہو گیا نا. آگے جی، وَلَوْ لَمْ يَمْسَحْ عَلَى خُفَّيْهِ وَخَاضَ فِي الْمَاءِ لَا بِنِيَّةِ الْمَسْحِ أَوْ مَشَى فِي الْحَشِيشِ الْمُبْطَلِ بِالْمَاءِ أَوْ بِالْمَطَرِ يُجْزِئُهُ. اجزا یجزئ کافی ہونا. اگر وضو کرنے کے بعد اس نے مسح نہیں کیا ہوا تھا اپنے موضوع پر، وَخَاضَ فِي الْمَاءِ، اور پانی میں داخل کر دیا، لا بنیت المسح، مسح کی نیت کوئی نہیں تھی، ایک تو صورت یہ ہو گئی. او مشا فی الحشیش، حشیش جو ہے نا، یہاں تو اس کا معنی ہے گھاس، لیکن عموماً حشیش جو ہے اس پہ بھی بولتے ہیں، یہ جو نشہ کرتے ہیں اس کا کیا کہتے ہیں؟ ہاں بھنگ ہی میرے خیال میں. بھنگ کے علاوہ کون سی ہوتی ہے؟ بھنگ بھی بوٹی ہے، وہ بھی بھنگ ہی کہہ لو. تو یہ جو گھاس ہے حشیش، یہ نا گھاس، یہاں انہوں نے گھاس مراد لی کیونکہ بھنگ کی بوٹی بھی گھاس ہی ہوتی ہے نا، ویسے حقیقی حشیش جو ہے وہ بھنگ پر بولتے ہیں، تو یہاں گھاس مراد لیے. اچھا اب کیا ہوا؟ او مشا فی الحشیش المبطل، المبطل بالماء، یا چلا گھاس پر جو پانی سے تر تھی. مبطل، المبطل کا مطلب بھی وہی بلتون سے نکلا، المبتل، تر، تو تر گھاس پر یہ چلا. او بالمطر، یا بارش ہو رہی تھی، تو اب ظاہر ہے جب بارش ہو رہی ہو تو یہ چل رہا ہے، تو ظاہر ہے یہ ادھر موضوع پر آ جائے گا پانی. اور تر گھاس میں سے آپ چل رہے ہیں تو تب بھی گھاس کے اوپر جو پانی لگا ہوا ہے تر جو ہے تو وہ بھی اوپر موضوع پر آ جائے گا. تو بس ٹھیک ہے، یہ اسے کافی ہے، اب مزید مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں وَقَذَا إِذَا أَصَابَهُ الْمَطَرُ يَنُوبُ عَنِ الْمَسْحِ وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى النِّيَّةِ فِي مَسْحِ الْخُفِّ خِلَافًا لِلشَّافِعِي رحمہ اللہ. اسی طرح اس کو پہنچی، اصاب یصیب، پہنچنا، قرآن میں ہے نا کہ کوئی مصیبت بھی تمہیں نہیں پہنچتی، اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے، اور وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتی ہے. اچھا، اذا اصاب المطر، اور جب پہنچی بارش، تو اب ینوب عن المسح، تو یہ قائم مقام ہوگی مسح کے. ناب ینوب، قائم مقام بننا، نائب بننا، ناب ینوب نائب بننا، قائم مقام ہونا. کہتے ہیں کہ یہ امام صاحب نے کسی کو کہا کہ بھائی میں جا رہا ہوں تو تم اذان کہنا اور نماز پڑھا دینا، تو یہ بھی ایک قسم کا قائم مقام بنا دیا، نائب بنا دیا، ناب ینوب.
وَقَذَا إِذَا أَصَابَهُ الْمَطَرُ، اور اسی طرح جب پہنچی اس کو بارش، يَنُوبُ عَنِ الْمَسْحِ، تو یہ نائب بنے گی، قائم مقام بنے گی مسح کے، یعنی کہ یہ مسح کے قائم مقام ہو جائے گی۔ وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى النِّيَّةِ، اور موضع کے مسح میں نیت کی محتاجی نہیں ہے۔ ہاں، موضع پر مسح کرنے والا محتاج نہیں ہے نیت کا، فی مسح الخف، موضع پر مسح کرنے، یعنی موضع پر مسح کرنے کے لیے کوئی خصوصی نیت کرنے کی ضرورت ہے کہ میں نیت کرتا ہوں موضع پر مسح کرنے کی، ایسا کہنے کی ضرورت نہیں۔ خلافا للشافعی رحمہ اللہ، برخلاف امام شافعی کے، بعض الروایات لا یجزیہ لأنہ خلف کالتیمم، اور بعض روایتوں میں ہے کہ کافی نہیں ہے کیونکہ موضوع پر مسح، یہ خلف، یہ اس کو یہاں مراد خلیفہ، خلف خلیفہ، یہاں مراد خلیفہ ہے، کیونکہ یہ جو مسح ہے یہ کیا ہے؟ لأنہ خلف کالتیمم، کیونکہ موضوع پر مسح کرنا یہ بھی خلیفہ ہے جیسے کہ تیمم، یعنی تیمم کی طرح یہ بھی خلیفہ ہے۔ اگلی بات جی، ومن ابتدع المسح وهو مقیم، جس نے ابتدا کی مسح کی، یعنی مسح کرنا شروع کیا، وهو مقیم، اور وہ مقیم ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، حضر، وہ بھی آپ یاد کر لو، عربی میں حضر اور حضر کہتے ہیں، حضر، حضر کا مطلب یہ ہے سفر کی ضد ہے۔ اب کیسے کہتے ہیں کہ مثلا مثال کے طور پر آپ کہتے ہو موضوع پر مسح کرنا سفر و حضر میں جائز ہے۔ آپ کے سامنے کسی نے کیا بولا؟ موضوع پر مسح کرنا سفر و حضر میں جائز ہے، تو حضر سے مراد کیا ہوگا؟ گھر میں رہنا، مقیم ہونا۔ اب کیا ہے، کہتے ہیں کہ ومن ابتدا، یعنی ومن، اور جس نے ابتدا کی، المسح، مسح کی، یعنی موضوع پر، وہ مقیم۔ اب آپ سے کوئی کہتا ہے جی یہاں تو صرف المسح لکھا ہوا ہے تو یہاں موضوع کا ذکر نہیں ہے، تو آپ نے ایسے کیوں کہا کہ جس نے ابتدا کی موضوع پر مسح کی؟ تو آپ کہیں گے کہ انڈرسٹوڈ ہے بات، موضوع پر مسح کی چل رہی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ سیاق و سباق۔ ظاہر ہے پہلے جس کی بات ہو رہی ہے اب بعد میں بھی اسی کی بات ہوگی نا۔ وہ مقیم، اور وہ حضر میں ہے، مقیم ہے، ثم هو مسافر، پھر وہ مسافر ہو گیا حالت سفر میں، ثم اقام، پھر وہ مقیم ہو گیا، انکان، یہ آج کل تو مطلب جہاز پر بھی سفر ہوتا ہے، انکان مسح یوما ولیلتا او اکثر، اب اگر اس نے جو مسح کیا تھا وہ ایک دن اور ایک رات اس پہ ہو گیا، یا او اکثر، یا اس سے زیادہ ہو گیا، یلزمہ نزعہا، تو لازم ہے اس پر اتارنا اس کا، نزع ینزع، اتارنا، نزع ینزع، اتارنا، کہ کیا اتارنا؟ جوتا اتارنا، ہاں، موزہ اتارنا، جراب اتارنا۔ وغسل رجلیہ، تو موزے کو اتارنا اور دونوں پاؤں کو دھونا اس پر لازم ہے۔ وَإِنْ كَانَ، آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَإِنْ كَانَ مَسَحَ، اور اگر مسح کیا، اقل من یوم ولیلۃ، کم ہے ایک دن اور ایک رات سے، اقل کم، اتم، تو پھر پورا کرے، مسح یوم ولیلۃ، تو پھر ایک دن اور ایک رات کا مسح پورا کرے، اس کے بعد پھر دھوئے۔ اگلا مسئلہ جی، ومن لبس الجرموقین، دیکھو جرموق جو ہے نا، جرموقن، جرموقن، موزوں
کے اوپر پہنے جانے والے یہ ہے جرموک، اور دو ہوں گے تو پھر جرموکین، جرموکان، جرموکین مثنیٰ بن جائے گا۔ یہ موضوع کے اوپر جرموک کیوں پہنتے ہیں؟ تاکہ موضوع کی حفاظت ہو۔ موزے ہیں بڑے، آپ نے کئی ہزار لگا کے موزے لیے، تو مزید ان موزوں کو بچانے کے لیے آپ نے اس کے اوپر ایک اور، وہ بھی چمڑے کا ہی ہوتا ہے، جرموک بھی چمڑے کا ہی ہوتا ہے، وہ آپ نے ڈال لیا، تو کہتے ہیں جرموک۔ ومن لبس الجرموقین فوق الخف، تو جس نے پہنے جرموقین، جرموک پہنے، دونوں جرموک پہنے موزہ کے اوپر، فوق الخف موزہ کے اوپر، قبل ان یمسح علی الخف موزہ پر مسح کرنے سے پہلے۔ اس نے تو کرنا تھا نا موزوں پر مسح، تو موزوں پر مسح کرنے سے پہلے ہی اس نے جرموک پہن لیے موزوں پر، ٹھیک ہے جی۔ کوئی ایسا وقت آ جاتا، کوئی ایسی جگہ آ گئی، کوئی گلگت بلتستان کی طرف یا ناران کا افغان سے آگے کی طرف یا وادی نیلم کشمیر کی طرف، یا جو ہمارا ویسٹ ہے ادھر امریکہ کی طرف، کینیڈا کی طرف، فلوریڈا کی طرف، اور وہ جو جتنی بڑی بڑی، یا اس سے آگے آگے آپ چلتے جائیں، نقطہ انجماد ہے ایک، وہاں کہتے ہیں کہ وہاں ہر وقت برف ہی برف رہتی ہے۔ تو ایک تو ہے انٹارکٹا، انٹارکٹا میں تو ہے ہی برف نا، تو یہ جو ہے نقطہ انجماد جو ہے یہاں بھی یہ حالت ہے۔ تو وہ پھر باہر صبح نکلتے ہیں باہر، تو پہلے اپنی لکڑی وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ اس طرح مارتے رہتے ہیں، تو انہیں نیچے پڑی ہوئی چیز نظر آتی ہے۔ گاڑی ہے تو گاڑی بھی وہ پھر ایسا لکڑیوں سے ماریں گے، پھر دروازہ کھلے گا، تالا لگا ہوا ہے، تالا کھولنا ہے تو چابی نکالنے سے پہلے وہ لکڑی سے تالے کے اوپر سے جو برف ہے وہ ہٹائیں گے، تو اس طرح اوپر پڑی ہوتی ہے۔ کتا بیٹھا ہوا ہے تو کتے کے اوپر بھی وہ برف پڑی ہوتی ہے، پھر ایسے انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ کتے کا کچھ آنکھیں کوئی چیز نظر آ رہی ہے، پھر اس کے اوپر مارتے ہیں تو وہ ایسا نیچے نیچے ہلتا ہے۔ گائے بھینس کھڑی ہوتی ہیں تو ان کے اوپر وہ ایسے کھڑی ہیں تو یہاں تک برف آ رہی ہوتی ہے، اس کو توڑتے ہیں، تو پھر اس طرح گرم پانی ان کے اوپر ڈالتے ہیں۔ تو یہ ایسے علاقے ہیں۔ تو اب ادھر کوئی جا رہا ہے تو ظاہر اس نے جرموک پہن لیے، تو لیکن مسح کرنے سے پہلے جرموک پہن لیے۔ اب کیا ہوگا؟ مسح علیہما، تو پھر ان دونوں جرموک پر مسح کرے۔ وَإِنْ كَانَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، اور اگر مسح کیا دونوں موزوں پر، ثُمَّ لَبِسَ الْجُرْمُوقَيْنِ، پھر دونوں جرموک کو پہنا، لا يمسح علی الجرموقین، تو پھر دونوں جرموک پر مسح نہیں کرے گا، ظاہر ہے وہ موضع پر کر لیا ہے۔ فَإِنْ أَحْدَثَ، پس اگر بے وضو ہو گیا، محدث ہو گیا، بے وضو ہو گیا، وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، اور مسح کیا دونوں موزوں پر، ثُمَّ لَبِسَ الْجُرْمُوقَيْنِ، پھر دونوں جرموک کو پہن لیا، لا يمسح علی الجرموقین، تو پھر دونوں جرموکوں پر مسح نہیں کرے گا۔ وَلَوْ نَزَعَ أَحَدُ الْجُرْمُوقَيْنِ، تو دو جرموک میں سے ایک جرموک کو نکال دیا، اتار دیا، فَلَهُ أَن يَنزَعَ الْآخَرَ وَيَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ، تو پھر اس پر لازم ہے کہ دوسرا بھی اتار دے اور پھر دونوں اپنے جو موزے پہ مسح کر لیں۔ آگے کہتے ہیں کہ وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجُرْمُوقَيْنِ الْمُنْخَرِقَيْنِ، المنخرق پھٹا ہوا، المنخرق، المنخرق پھٹا ہوا، خرقن کہتے ہیں سوراخ کو، خرقن پھٹنا، خرقن کہتے ہیں پھٹنا، اور سوراخ کو بھی کہتے ہیں۔ اور دیکھو خرقن کا معنی پھٹنا ہے نا، تو جو آپ کی عادت ہوتی ہے، عادت کو انگلش میں کہتے ہیں روٹین، تو عادت کا پھٹنا کیا ہے؟ عادت کا پھٹنا یہ ہے کہ عادت آپ کی یہ ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں تو آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یہ آپ کی عادت ہے، یہ روٹین ہے، لیکن آپ نے آنکھیں بند کر لیں اور ماتھا ہر طرف کر کے دیکھ رہے ہیں، یہ نور خان بیٹھا ہے، وہ میر خان بیٹھا ہے، وہ
شمس الدین، قمر الدین، گور الدین سارے بیٹھے ہیں، تو یہ روٹین کے خلاف ہو گیا۔ تو جو روٹین کے خلاف ہوتا ہے اسے کہتے ہیں خرق العادہ، اور اردو بھی کہیں گے خرق عادت۔ خرق عادت کا کیا مطلب ہوگا؟ روٹین کے خلاف۔ ہاں، اپوزٹ جو ہے نا، اپوزٹ ٹو کیا ہوگا؟ روٹین۔ ہاں، روٹین کے جو بالکل اپوزٹ ہوگا۔ دیکھو بندہ جو ہے وہ پاؤں سے چلتا ہے ایسے، یہ بات ٹھیک ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ عادت، روٹین۔ بندہ اگر ایک بندے نے یہاں سے لے کر اس دروازے تک جانا ہے تو کیسے جائے گا؟ پاؤں سے چل کر جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ روٹین، عادت۔ لیکن اگر بندہ ادھر کھڑے کھڑے کہتا ہے کہ میں نے وہاں جانا ہے، تو تھوڑی دیر ہوتا ہے ایسے اوپر ہوتا ہے، بازو کھولتا ہے، پر بنا کے اڑ کے وہاں پہنچ جاتا ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ خرق عادت، روٹین کے خلاف ہو جائے گا۔ تو اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ جو کرامت دکھاتا ہے اس کو کہتے ہیں خرق عادت۔ اگر کافر جادوگر اس طرح اڑتا ہے تو وہ تو پھر جادو کے ذریعے خرق عادت ہوگی خرق عادت ہی، لیکن وہ جادو کے ذریعے ہوگی۔ اور یہ جو ہے اللہ کا کون کا ہوگا؟ جو ولی، اللہ کا ولی ہے، یا جو اللہ کا نبی ہے۔ اللہ کا نبی اگر خرق عادت کرے تو معجزہ ہوتا ہے، اللہ کا ولی اگر خرق عادت کرے تو پھر اسے کرامت کہتے ہیں۔ ہاں، کاف کے نیچے زیر، کرامت۔ کرامت دیکھو یہ ہے کرامت، خرق عادت امر، خرق عادت امر، بات، عمل۔ کوئی بھی خرق عادت ہے، امر ہے، بات ہے، عمل ہے، تو اس کو کہتے ہیں کرامت۔ اور اگر کاف کے اوپر زبر ہو، کرامت، تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے بزرگی، یعنی صاحب عزت ہونا، بزرگ ہونا، صاحب عزت ہونا، صاحب کرامت ہونا۔ تو جو صاحب کرامت ہوتا ہے وہ صاحب کرامت بھی ہوتا ہے، اس میں وہ یہ دونوں ہیں۔ اور اگر خرق عادت چیز اللہ کے ولی سے ظاہر ہو، نبی سے، تو پھر اسے معجزہ کہتے ہیں۔ ہے وہ خرق عادت ہی لیکن اس کا نام معجزہ ہے۔ تو معجزے کا لفظی معنی ہے عاجز کرنے والا عقل کو، تو وہ ظاہر ہے کرامت بھی، وہ دونوں عقل کو عاجز کر دیتے۔ اب یہ دیکھنا، یہ تو بات آ گئی تھی خرق سے، تو میں ادھر چلا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ منخرق ہے، وَلَا يَجُوزُ الْمَسْخُ عَلَى الْجُرْمُوقَيْنِ الْمُنْخَرِقَيْنِ، پھٹے ہوئے جرموق پر مسح کرنا جائز نہیں۔ وَإِنْ كَانَ خِفَاهُ غَيْرَ مُنْخَرِقَيْنِ، اگرچہ موزہ جو ہے وہ پھٹا ہوا نہ ہو۔ خفا ہو یعنی ان کے نیچے جو چھپا ہوا، تو نیچے چھپا ہوا کیا ہے؟ موزہ ہی ہے نا۔ خفا، خفا، خفا ان چھپا ہوا، پوشیدہ۔ یہاں مجھے ٹھیک لکھا نہیں جا رہا ہے نیچے ہونے کی وجہ سے۔ خفا ان چھپا ہوا، فارسی میں کیا کہیں گے؟ پوشیدہ۔ اور یہ ضد کس کی ہے؟ ضد ہے ظاہر ان کی، ظاہر ان کی ضد ہے۔ ایک ظاہر ہے بالکل سامنے، اور دوسرا خفا ہے چھپا ہوا۔ تو وَإِنْ كَانَ خفا ہو، اگر ہو چھپا ہوا اس کا، اور چھپا ہوا اس کو کیا ہے؟ جرموں کے نیچے کیا چھپا ہوتا ہے؟ موزہ ہے نا۔ تو اگر اس کو چھپا ہوا مراد موزہ ہے، غیر منخرقین، اگرچہ وہ پھٹا ہوا نہ ہو۔ وَقَذَا، اور اسی طرح لا يجوز المسح على خف فيه خرق کثیر، اسی طرح اس موزہ پر مسح جائز نہیں ہے جس میں بہت زیادہ سوراخ ہو۔ خرق کثیر، اور خرق کبیر بھی ہو سکتا ہے، بڑا سوراخ ہو یا بہت زیادہ سوراخ ہو۔ بان یبین، یبین منہ مقدار ثلاث اصابع من اصابع رجل بھی ہو سکتا ہے، رجل بھی ہو سکتا ہے۔ رجل کب پڑھے؟ رجل پیر، پاؤں کی انگلیوں میں سے 3 انگلیوں کے مقدار کے برابر اگر سوراخ ہو، ظاہر ہو رہا ہو،
تو پھر اس پر مسح جائز نہیں ہے. پاؤں کی 3 انگلیاں یہ تقریباً کوئی 1.5 انچ بائی 1.5 انچ سوراخ بن جاتا ہے، یعنی 5 کا جو سکہ ہے نا اس سے بھی بڑا یہ سوراخ بن جائے گا. رجل کہتے ہیں پاؤں کو، ٹانگ کو بھی کہتے ہیں، پاؤں کو بھی کہتے ہیں. فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، اگر سوراخ اس سے کم ہو جازا تو پھر جائز ہے، پھر چل جائے گا. آگے جی وَإِنْ كَانَ الْخَرْقُ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ قَدْرَ إِصْبَعَيْنِ فِي مَوْضِعٍ أَوْ مَوْضِعَيْنِ وَفِي الْآخَرِ قَدْرَ إِصْبَعٍ وَاحِدٍ جَازَ الْمَسْحُ. اب دیکھو یہ تو یہاں بنانا پڑے گا. یہ دیکھو یہ ایک موضع ہے، یہ دوسرا موضع ہے، یہ 2 موضع ہو گئے. اب جو بڑا سوراخ اس کی تو بات ہو چکی ہے. اب جو چھوٹے سوراخ ہے نا، ایک موضع میں سوراخ ہے، یہ صرف ایک موضع میں سوراخ ہے، 1 2 موضع نمبر 1 میں سوراخ ہے. ایک یہ صورت ہو گئی. دیکھو پھر قدرہ اصبعین کتنا، 2 انگلیوں جتنا ہے، پاؤں کی 2 انگلی جتنا سوراخ ہے. فی موضعین ایک جگہ، او موضعین یا 2 جگہ ہے، ادھر بھی ہے. ٹھیک ہے، یا تو 2 انگلی جتنا سوراخ ایک جگہ ہے یا 2 جگہ ادھر بھی ہے. ٹھیک ہو گیا، ایک موضع میں. وفی الآخر قدر اصبع واحد، اور دوسرا موضع ہے وہاں بالکل بس ایک چھوٹی انگلی کی طرح سوراخ ہے. ایک موضع میں 2 سوراخ ہو گئے، ایک میں 1 ہو گیا. ٹھیک ہے جی، میں نے کام بھی کرنا تھا لیپ ٹاپ پہ اور یہ بجلی چلی گئی ہے. ویڈیو تو بن رہی ہے نا؟ اب بتاؤ، ایک موضع ہے اس پہ 2 چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں، ایک پہ ایک ہی ہے، تو اب دونوں پر مسح کرنا جائز ہوگا یا نہیں؟ تو مصنف فرماتے ہیں جازہ، تو ان پہ مسح کرنا جائز ہے. ہاں، جاز المسح. وَإِنْ كَانَ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ يَجْمَعُ فَلَا يَجُوزُ، اگر ایک ہی موضع میں ہو جمع کیا جائے تو پھر جائز نہیں ہے. ہاں، پھر یہ دوسری صورت نکل آئی. وَيَشْتَرِطُ ظُهُورَ الْأَصَابِعِ بِكَمَالِهَا، اور پورے طور پر انگلیوں کا ظاہر ہونے کی شرط جو ہے وہ لگائی گئی ہے. کمالہا یعنی پورا ہونا، کمال کا مطلب پورا. وَلَوْ ظَهَرَ الْإِبْهَامُ، اور اگر انگوٹھا ظاہر ہو رہا ہو، اتنا پھٹا ہوا ہو کہ انگوٹھا ظاہر ہو رہا ہو، اور انگوٹھا ذرا بڑا ہوتا ہے، وَهِيَ مِقْدَارُ 3 أَصَابِعٍ، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ انگلیوں میں سے 3 انگلی، تو وَلَوْ ظَهَرَ الْإِبْهَامُ، اب انگوٹھا ظاہر ہوا، وَهِيَ مِقْدَارُ 3 أَصَابِعٍ مِنْ غَيْرِهَا، اور یہ باقی جو اس کے علاوہ انگلیاں ان کے 3 انگلیوں کے برابر ہو تو جائز ہے. اور اگر 3 انگلیوں کے برابر لمبائی میں بھی ہو، دراز میں ہو تو جائز ہے. وَلَوْ كَانَ طُولُ الْخَرْقِ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ 3 أَصَابِعَ وَانْفِطَاخُهُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ جَوَازَ الْمَسْحِ. اب 3 انگلیوں کی جو لمبائی کا مقدار ہے نا، طول، اس جتنا جو ہے وہ خرق ہو، پھٹن جو ہے، پھٹن وہ 3 انگلیوں کی مقدار سے زیادہ ہو لمبائی میں. وَانْفِطَاخُهُ، انفطاخ کا مطلب کھلا ہونا، اور کھلا جو ہے اقل من ذالک، اس سے کم، تو وہ منع نہیں کرے گا مسح کے جائز ہونے کو. جواز جو ہے نا، جواز کا کیا مطلب ہے؟ جائز ہونا، جواز جائز ہونا. تو مسح کے جو جواز ہے، جواز جائز ہونا، تو مسح کے جواز کو وہ منع نہیں کرے گا. اب تم نے سمجھ لیا ہے تو موضوع، دونوں موضوعوں کا جو ہم نے گراف بنایا ہے، اس پینٹنگ کو ختم کر دیتے ہیں. اچھا جی، آگے کہتے ہیں وَقَذَا لَوْ إِن فَتَكَ، ہاں، فتکن کا معنی بھی پھٹنا ہے، فتکن.
پھٹنا کھلنا بھی ہوتا ہے، پھٹنا کھلنا، کیونکہ غنچہ بھی جب پھٹتا ہے تو پھر پھول بن جاتا ہے نا۔ میری ایک مثنوی ہے جو میں نے والدہ صاحبہ کی شان میں لکھی ہے، اس کا نام ہے فتق الازہار، پھولوں کا کھلنا۔ تو حضرت پر جو لکھی ہے وہ ہے نشق الازہار، اس کا مطلب یہی ہے پھولوں کا کھلنا۔ تو یہاں فتقن بھی آ گیا، پھٹنا، اور فتح کا یفتقو اور ان فتح کا ینفتقو، وہ پھٹنا، دونوں اس کے معنی ہیں۔ ولو ان فتح کا خرزہ، خرزن، خرزن سلائی، اگر پھٹ گئی، کھل گئی، خرزہ اس کی سلائی، ظاہر چمڑے کے ہوتے ہیں تو وہ سلائی ہوتی ہے خاص طریقے سے، آج کل مشینوں والی سلائی بھی پھٹ جاتی ہے۔ الا انه لا يرى شيء من قدميه يجوز، کھل گئی، پھٹ گئی سلائی موزہ کی، لیکن وہ اتنی تھوڑی مقدار میں، وہ سلائی تو پھٹ گئی ہے لیکن چمڑا اوپر سے پریس ہے تو اندر سے پاؤں نظر نہیں آ رہا۔ انه لا يرى شيء من قدميه، تو اس کے پاؤں میں سے کوئی چیز بھی دکھائی نہیں دے رہی، یعنی کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا، یجوز ہو تو پھر مسح کرنا جائز ہے۔ ولو کان یبدو، بدا یبدو ظاہر ہونا، نظر آنا، بدا یبدو، بدا یبدو ظاہر ہونا، نظر آنا، ہاں، محسوس ہونا، لگنا، یبدو انہ لا یاتی، لگتا ہے کہ وہ نہیں آئے گا، تو یہ سارے یبدو کے معنی، اصلی معنی ظاہر ہونا۔ ولو کان یبدو حالت المش، اور اگر ظاہر ہو چلنے کی حالت میں، مشیون چلنا، اسی سے پھر کیا نکلا ہے، مشا یمشی، تو مشیون مصدر ہو گیا نا، مشیون چلنا، نون الف نہ ہو تو پھر آخر میں کیا ہوتا ہے، یہ علامت ہے مصدر کی۔ خرزن، ادھر کیا لکھا ہوا ہے، ادھر کیا لکھا ہوا ہے، الخاء والراء والزاء، وَكَذَا لَوْ انْفَتَكَ خَرْزُهُ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُرَى شَيْءٌ مِّن قَدَمَيْهِ يَجُوزُ، سلائی کھل گئی لیکن پاؤں نظر نہیں آ رہے تو مسح کرنا جائز ہے۔ وَلَوْ كَانَ يَبْدُو حَالَةَ الْمَشْيِ وَلَا يَبْدُو حَالَةَ الْوَضْعِ يَمْنَعُ كَذَا ذَكَرَهُ فِي الْمُحِيطِ، اور اگر حالت چلنے کی حالت میں، اب سلائی پھٹی ہوئی ہے نا، تو چلنے کی حالت میں پاؤں نظر آتا ہے، اور عام رکھا ہوا موزہ پڑا ہوا ہو تو پھر نظر نہیں آتا، یمنع قضا، تو اس حالت میں یہ معنی جواز ہے۔ اسی طرح اس کو ذکر کیا گیا ہے محیط میں۔ وَإِنْ كَانَ عَلَى الْعَكْسِ، اور اگر اس کے برعکس ہے، الٹا ہے، مقابل ہے، اپوزٹ ہے، کہ چلنے میں نظر نہیں آتا لیکن رکھی ہوئی حالت میں نظر آتا ہے، تو پھر کیا ہوگا، لا یمنع المسح، تو یہ بھی مسح سے منع نہیں کرے گا، یعنی مسح کرنا جائز ہوگا۔ وَقَذَا إِذَا كَانَ فَوْقَ الْقَعْبِ، ایسی ٹخنے کے اوپر والی جگہ پہ سلائی کھل گئی تو وہاں سوراخ ہے، لا یمنع، تو وہ پھٹن بھی مسح کرنے سے مانے نہیں، کیونکہ ٹخنا بالکل تو وہ تو اینڈ پہ ہے، تو مسح تو ہم نے اوپر سے کرنا ہے اور پنڈلی کی طرف کرنا ہے، تو ٹخنا ذرا سائڈ پہ ہے، تو ٹخنے کی جگہ پہ تھوڑا سا اگر کوئی سوراخ تھوڑا بہت آ بھی گیا ہے تو مسح کرنا جائز ہوگا۔ وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَخْلَعَ خُفَّيْهِ، خلا یخلع کا مطلب بھی اتارنا، ہاں قرآن میں بھی آ گیا، جب موسیٰ علیہ السلام کو فخلع نعلیک، خلع یخلع، جوتے اتارنا۔ وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَخْلَعَ خُفَّيْهِ، اور جب ارادہ کیا یہ کہ اتار دے دونوں موزوں کو، فَنَزَعَ الْقَدَمَ مِنَ الْخُفِّ، کھینچا اپنے پاؤں کو موزہ سے، غَيْرَ أَنَّ الْقَدَمَ فِي السَّاقِ، علاوہ اس کے قدم پنڈلی میں ہے، دوسرا جو ہے بعد انتقد، تو اس کا مسح ٹوٹ گیا، ہاں،
وَإِن نَزَعَ بَعْضَ الْقَدَمِ عَن مَكَانِهِ، اور بعض قدم یعنی قدم کا تھوڑا سا حصہ اس کی جگہ سے نکل گیا، مکان جگہ. روی عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام صاحب سے روایت کی گئی ہے کہ اذا خرج اکثر العقب، زیادہ ایڑی کا حصہ باہر نکل آیا، من عقب الخف، موزہ کی ایڑی سے، انتقد المسح، تو مسح ٹوٹ گیا، کیونکہ پاؤں باہر نکلا ہے، کافی حصہ باہر نکلا ہے. وفی بعض الروایات، اور بعض روایات میں یوں ہے، اذا صار بحال تعذر المشی المعتاد انتقدا، پاؤں باہر اتنا نکلا اور اس حالت میں کہ تعذر المشیو، چلنا مشکل ہو، تعذر یتعذر مشکل، تعذر یتعذر مشکل ہونا. اب چلنے میں اس کو ہو رہی ہے مشکل، تھوڑا سا اتارا ہے اور چلنے میں مشکل ہو رہی ہے. زیادہ چلنے میں آسانی تبھی ہوگی، یا پورے اتار دو یا پورے صحیح پہنے ہوئے ہوں. المشی المعتاد، المعتاد جو ہے عام روٹین، عام روٹین کی جو چال ہے، المشی المعتاد. تو اب کیا ہے کہ یہ جو ہے چلنے کی جو عام عادت ہے، عام روٹین جو ہے، وہ دشوار ہو رہی ہے، اس میں تعذر آ رہا ہے، مشکل آ رہی ہے. انتقدا، تو مسح ٹوٹ گیا، کیونکہ اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ موزہ زیادہ اتر گیا ہے، وگرنہ چلنے میں آسانی ہوتی اگر موزہ زیادہ پہنا ہوتا تو. وفی روایت عنہ، اور امام صاحب سے ایک اور روایت ہے، ان خرج اکثر القدم انتقدا والا فلا، کہتے ہیں کہ اگر زیادہ پاؤں موزہ سے باہر نکل آیا ہے تو مسح ٹوٹ گیا ہے، اگر تھوڑا سا پاؤں باہر نکلا ہے موزہ سے تو پھر مسح نہیں ٹوٹا. وفی بعض الروایات ایضاً، اور بعض دیگر روایات میں بھی ہے، المعتبر، اعتبار اس کا ہوگا، ان بقی فی موضع قرار القدم مقدار ثلاث اصابع لا ينتقد، اگر وہ مثلا پانی ہے، باقی ہے قدم کے ٹھہرنے کی جگہ 3 انگلیوں کی مقدار کے برابر، تو ظاہر ہے پھر تو لا ينتقد، مسح نہیں ٹوٹے گا. وہو روایت عن محمد رحمہ اللہ، اور یہ روایت ہے امام محمد کی. وَبِهِ أَخَذَ بَعْضُ مشائخ، اور بعض مشائخ نے اسی پر عمل کیا ہے. وفی کتاب الصلاۃ لأبی عبداللہ الزعفرانی، ابو عبداللہ زعفرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو کتاب ہے نماز کے بارے میں، اور اس کا نام ہے کتاب الصلاۃ، کتاب الصلاۃ اس کا نام ہے، اور لکھنے والے ہیں امام ابو عبداللہ زعفرانی رحمۃ اللہ علیہ. تو اس کتاب الصلاۃ میں کیا ہے جی؟ فرماتے ہیں رجل، ایک آدمی نے، مسح علی خفیہ، مسح کیا اپنے دونوں موزوں پر، ثم دخل الماء، پھر پانی میں داخل ہوا. دیکھو چلتے چلتے کوئی ندی نالا رستے میں آ جاتا ہے، کوئی تو بندہ گزرتا تو پانی تو آ ہی جاتا ہے نا. فی خفہ، تو داخل ہو گیا پانی پھر اس کے موزہ میں، یا ادھر ہی کھڑے کھڑے کوئی ہو گیا. ان ابطل جمیع احدى القدمین، تو اگر ایک پاؤں، دونوں پاؤں میں سے ایک پاؤں پورا ہی تار ہو گیا، ینتقد مسح، تو پھر اس کا مسح ٹوٹ جائے گا، پھر دوسرا بھی نکالے اور دوسرے پاؤں کو بھی دھو لے. اگلا مسئلہ جی، رجل اخرج عقبہ من الخف، ایک بندے نے، ایک آدمی نے اپنی عقب یعنی اپنی ایڑی کو موزہ سے نکالا، الا ان مقدم قدمیہ فی قدم الخف، لیکن پاؤں کا جو اگلا حصہ تھا، مقدم تھا، جو فرنٹ تھا، اگلا حصہ جو تھا وہ موزہ کے اندر ہی ہے. لہو ان یمسح ما لم یخرج، تو اس کے لیے مسح کرنا جائز ہے جب تک کہ وہ پاؤں کا بکلا حصہ، بقیہ حصہ باہر نہ نکالے. ما لم یخرج صدور قدمیہ، کہ قدم، دونوں قدموں کا اگلا حصہ جب تک باہر نہ نکال لے، موزہ سے عن الخف الی الساق، تو پھر پنڈلی کی طرف نہ نکلے
تو پھر اس کو مسح کرنا جائز ہے۔ وفی بعض المواد، اور بعض جگہوں پر، کیا مطلب بعض جگہوں پر کیا یا مطلب؟ ہاں، وفی بعض المواد لفظی معنی کیا ہے؟ اور بعض جگہوں پر، لفظی ترجمہ ہے اور بعض جگہوں پر۔ مراد کیا ہے؟ مراد بعض فتاوا میں، چونکہ کتاب کی بات ہو رہی ہے نا، تو اب ایک کتاب میں ایک جگہ پر ایک بات لکھی ہوئی ہے، تو ایک جگہ پہ ایک بات لکھی ہوئی ہے، تو دوسری جگہ پہ دوسری بات لکھی ہوئی ہے، تو انہوں نے کیا کہہ دیا؟ وفی بعض المواد، اور بعض جگہوں پر، یعنی بعض فتاوا میں۔ وفی بعض المواد، اور بعض فتووں میں، بعض جگہوں پر یعنی بعض فتووں میں، ان کان صدور القدم فی موضعه والعقب یخرج ویدخل لا ينقض مسخه، اور بعض فتاوا میں یہ ہے کہ اگر قدم کا سرا اس کی جگہ میں ہو اور ایڑی باہر نکل آئی ہو اور داخل ہو تو پھر اس کا مسح نہیں ٹوٹے گا۔ وَقَذَا لَوْ كَانَ الْخُفُّ وَاسِعًا إِذَا رَفَعَ الْقَدَمُ يَرْتَفِعُ الْعَقِبُ حَتَّى يَخْرُجَ وَإِذَا وَضَعَ الْقَدَمَ عَلَى الْأَرْضِ عَادَ الْعَقِبُ إِلَى مَوْضِعِهَا لَا يَنْتَقِضُ الْمَسْخُ، تو پھر بھی مسح نہیں ٹوٹے گا۔ یہ صورت کیا ہے؟ یہ صورت یہ ہے کہ ذرا موزہ ہے بڑا، پاؤں ہے پتلا اور چھوٹا، جب چلتا ہے تو چلتے ہوئے ایڑی تھوڑی سی اوپر آ جاتی ہے، اور ایڑی چونکہ موزہ بڑا ہے تو جب چلتا ہے پاؤں اٹھاتا ہے تو ایڑی تھوڑی بہت نظر بھی آ جاتی ہے، ہاں، لیکن جب کھڑا ہوتا ہے تو ایڑی اپنی جگہ پہ چلی جاتی ہے، تو پھر چھپ جاتی ہے اس موزہ میں۔ ایسے موزے بھی ہوتے ہیں، یہ کوئی چھوٹی عمر والا ہے، اپنے والد صاحب کے باپ کے موزے پہن لیے، ٹھیک ہے جی، تو یا ایک خبیث ترین شیطان شاگرد نے استاد کی غیر موجودگی میں اس کے موزے پہن لیے، ٹھیک ہے جی، بے ادبی گستاخی تو اس نے کی لیکن اب پہن لیے۔ اب جب چلتا ہے تو چلتے ہوئے ایڑی نظر آ جاتی ہے، لیکن کھڑا ہوتا ہے تو ایڑی پھر اپنی جگہ پہ چلی جاتی ہے، تو اس صورت میں مسح کرنا جائز ہے۔ وعن محمد رحمہ اللہ، اور امام محمد سے ہے، ہاں نہیں اوپر ایک رہ گیا ہے، ہاں امام محمد رحمہ اللہ سے ہے، خف موزہ ہے، کوئی موزہ ہے، نکرہ آ گیا نا، کوئی موزہ ہے یا ایک موزہ ہے، فیہ فتقن، اور اس میں شگاف ہے، سوراخ ہے، پھٹن ہے، پھٹا ہوا ہے، کھلا ہوا ہے۔ وبطانۃ الخف من خرقۃ، موزہ میں استر لگا ہوتا ہے نا اس کا دوسرا ایسا، تو موزہ کا جو استر ہے وہ کسی من خرقتن، خرقتن کپڑے کو کہتے ہیں، کپڑے کے حصے کو کہتے ہیں، تو وہ جو پہلے خرقہ خرقہ دونوں ہے، خرقتن کپڑا، تو اس کو بھی کہتے ہیں، جو کوئی پیر اپنے خلیفہ کو جو جبہ پہناتا تھا اس کو بھی خرقہ کہتے ہیں، تو خرقہ اور خرقہ میں فرق بھی تھوڑا سا ہے، تو خرقہ سے مراد کپڑا ہو گیا۔ اب وہ جو استر ہے اس کے نیچے جو لگا ہوا ہوتا ہے، جوتا ہے نا تو جوتے کے اوپر ایک پتاوا سا لگا ہوتا ہے یا اس کے اندر دوسرا سلا ہوتا ہے، اس کو استر کہتے ہیں۔ یہ میں نے کوٹ پہنا ہوا ہے نا، تو یہ کالا کپڑا ہے کوٹ کا، تو نیچے ایک دوسرا کپڑا نظر آ رہا ہے، اسے استر کہتے ہیں، تو اس استر جو اس کے نیچے لگا ہوا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ اس کا جو بطانتن استر، آج کل بطانتن میرے خیال میں کمبل کو بھی کہہ دیتے ہیں، خیر، وبطانۃ الخف، اور موزے کا جو استر ہے، من خرقتن کپڑے کا، او من غیرہا یا کسی اور چیز کا ہے، چمڑے کا ہو سکتا ہے یا کوئی اور پلاسٹک وغیرہ کا ہو سکتا ہے، غیر منفتقن، اور وہ پھٹا ہوا نہ ہو، مخروزن فی الخف، سلا ہوا ہو موزہ میں، مخروزن سلا ہوا، خرز یخرز اس میں مفعول کا صیغہ بن گیا نا، جاز المسخ، تو مسح جائز ہے، ہاں
کذا ذکرہ فی الذخیرہ، اسی طرح ذکر کیا گیا ہے ذخیرہ میں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹوپی وغیرہ اور یہ امامہ وغیرہ اور برقع وغیرہ اور دستانے وغیرہ تو یہ بھی پہنے ہوتے ہیں سردیوں میں، تو پھر ان کے بارے میں کیا ان کو موزے سمجھ کر ان پر بھی مسح کرنے کی شرعی طور پر اجازت ہوگی؟ تو آگے اسی کی وضاحت ہے، وَلَا يَجُوزُ الْمَسْخُ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقَلَنسُوَةِ وَالْبُرْقَعِ وَالْقَفَّازَيْنِ، اور جائز نہیں ہے مسح کرنا امامہ پر، قلنسوۃ ٹوپی پر، والبرقع اور برقع پر، والقفازین اور دستانہ پر۔ قلنسوۃ، قلنسوۃ، یہ تو طریقہ جدیدہ میں آپ نے پڑھا بھی ہوگا، ٹوپی مختلف قسم کی ٹوپی ہوتی ہیں۔ اور دوسرا ہے جی قفاز، قفاز دستانہ جو ہاتھ پہ پہنتے ہیں، پلاسٹک والے پہ۔ برقع تو آپ کو پتہ ہی ہے جو عورتیں پہنتی ہیں، امامہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ وَيَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى جَبَائِرِ وَنَحْوِهَا، جبائر جو ہے جبیرت ان کی جمع ہے، پٹی کو کہتے ہیں جبائر، جبائر جبیرت ان کی جمع، جبیرت ان کی جمع، پٹی وہ موٹی سی پٹی جس کو پلاسٹر بھی کہتے ہیں نا، تو اس طرح کی پٹی پلاسٹر کی طرح ہو، وَنَحْوِهَا اور اسی طرح کی، تو ان پر مسح کرنا جائز ہے۔ وَإِنْ كَانَ شَدُّهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، اگر وہ پٹی کو باندھا ہو بغیر وضو کے، فَإِنْ شَدَّ يَشُدُّ باندھنا، فَإِنْ سَقَطَتْ مِنْ غَيْرِ بُرْعٍ لَا يَبْطُلُ الْمَسْحُ، تو اگر وہ پٹی گر گئی بغیر اچھا ہوئے، برون اچھا ہوئی ہے، بغیر اچھا ہوئی ہے، بیماری دور ہوئی ہے بغیر زخم ٹھیک ہونے سے پہلے، تو مسح باطل نہیں ہوگا۔ وَإِنْ سَقَطَتْ عَنْ بُرْعٍ يَبْطُلُ الْمَسْحُ، اور اگر پٹی گری ہو اچھا ہونے کے بعد، اچھا ہونے کے وقت گری ہو کہ زخم بالکل ٹھیک ہو گیا، يَبْطُلُ الْمَسْحُ، تو مسح باطل ہو جائے گا۔ حَتَّى لَوْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ استقبل الصلاۃ، اگر نماز کے اندر وہ پٹی گر گئی ہے اور زخم بالکل ٹھیک ہو گیا تو وہ اس نماز کو پھر لوٹائے گا دوبارہ وضو کر کے باقاعدہ۔ والمسح علی الجبیرۃ علی وجوہ، اور جبیرہ پر، پٹی پر، پلاسٹر پر مسح کرنا چند طریقوں سے جائز ہے۔ وجوہ، وجہ کی جمع، یہاں مراد طریقے ہو گئے، یعنی چند صورتیں ہیں، چند وجوہ ہیں، چند صورتیں ہیں۔ پہلی کون سی صورت ہے جی؟ پہلی صورت یہ ہے ان کان لا يضره غسل ما تحته يلزمه الغسل بالاجماع، اگر تو اس جگہ کو دھونے سے اس کی نیچے والی جگہ کو، پٹی کے نیچے والی جگہ کا دھونا نقصان دہ نہ ہو تو پھر تو پٹی کو دھونا لازم ہے سب کے نزدیک بالاتفاق۔ وَإِنْ كَانَ يَضُرُّ الْغَسْلُ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ، اور اگر ٹھنڈا پانی نقصان دیتا ہو، بارد ٹھنڈا، وَلَا يَضُرُّهُ بِالْمَاءِ الْحَارِ، حار کا مطلب گرم، اور اگر گرم پانی اس کو نقصان نہ دیتا ہو، يَلْزَمُهُ الْغَسْلُ بِالْمَاءِ الْحَارِ، تو پھر لازم ہے اس کو گرم پانی کے ساتھ دھونا۔ وَإِنْ كَانَ يَضُرُّهُ الْغَسْلُ وَلَا يَضُرُّهُ الْمَسْحُ، اور اگر دھونا اسے نقصان دیتا ہو اور نہ نقصان دیتا ہو مسح کرنا، ما تحت الجبیرۃ، پٹی کے نیچے، یمسح ما تحت الجبیرۃ، تو پھر مسح کر لے اس پٹی کے نیچے، ولا یمسح فوق الجبیرۃ، اور نہ مسح کرے اس پٹی کے اوپر۔ ھذا لفظ قاضی خان، یہ الفاظ ہیں امام قاضی خان کے، یعنی ادھر سے ان کی کتاب سے، ان کے فتاوی سے اٹھائے ہیں، کوٹیشن ہے ان کی۔ ھذا لفظ قاضی خان کا مطلب ہے دس از دا کوٹیشن آف امام قاضی خان، اقتباس۔ اقتباس کا لفظی معنی پہلے بتا چکا کہ آگ بڑی جل رہی ہو اور اس میں سے کوئی چھوٹی سی آپ
لکڑی سے آگ جلا کے اپنے لیے دلاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں اقتباس. قبض سے نکلا اقتباس. اور یہاں اس کا ٹیکنیکل معنی کیا ہوگا؟ کوئی کوٹیشن لینا، کوئی اقتباس لینا. والمسح على الجبائر انما يجوز اذا لم يقدر على المسح على القرح بان كان يضره الماء. اور پٹیوں پر مسح کرنا تو یہ جائز ہے جبکہ قدرت نہ ہو. اذا لم يقدر، قدرت نہ ہو، على المسح في نفسه، مسح پر، زخم پر مسح کرنے کی جب قدرت نہ ہو. قرحۃ زخم، قرحۃ زخم. اب زخم پر چونکہ مسح نہیں کر سکتا تو پھر اس کے اوپر جو پٹی باندھی ہوئی اس کے اوپر ہی مسح کرے. فلا يجوز المسح على الجبیرہ، تو مسح جائز نہیں ہے پٹی پر. قال برہان الدین رحمہ اللہ، اور امام برہان الدین رحمہ اللہ نے فرمایا ينبغي ان يحفظ یا يحفظ هذه المسألہ، مناسب ہے کہ اس مسئلے کو یاد کر لیا جائے. والناس عنها غافلون، کیونکہ لوگ اس سے غافل ہیں، پٹیاں شٹیاں کرتے رہتے ہیں اپنے زخموں پر لیکن ان مسائل کا انہیں پتہ نہیں. وَإِن تَرَكَ الْمَسْحَ عَلَى الْجَبِيرَةِ، اور اگر مسح کرنا پٹی پر چھوڑ دیا، وَإِنَّ الْمَسْحَ لَا يَضُرُّهَا، حالانکہ اس پر مسح کرنا اس کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچاتا تھا. عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام اعظم کے نزدیک، خلاف لہما، برخلاف صاحبین کے. اما الاستیعاب، تو جہاں تک تعلق ہے گھیر لینے کا، استیعاب مطلب گھیر لینا پورا A to Z. فشرط عند البعض وقال بعضهم، تو بعض کے نزدیک استیعاب شرط ہے. وقال بعضهم، اور بعض ائمہ نے فرمایا اذا مسح على اکثرها جاز، لیکن بعض نے فرمایا کہ اکثر پر اگر مسح کر لیا، یعنی زخم پر یا پٹی پر اکثر پر ایسے پر مسح کر لیا تو جائز ہے. بعض تو کہتے ہیں کہ پوری پٹی پر مسح کرے، استیعاب کرے. استیعاب کا مطلب A to Z پوری پٹی پر مسح کرے. لیکن بعض کہتے ہیں کہ اگر زیادہ حصے پر، اکثر حصے پر مسح کر لیا تو جائز ہے. وَإِن مَسَحَ عَلَى النِّصْفِ أَوْ دُونَهُ لَا يَجُوزُ، اگر آدھی پٹی پر مسح کیا یا اس سے بھی کم، دونہو کم، اس سے بھی کم پر کیا، لا يجوز، تو پھر جائز نہیں ہے. وَيَكْتَفِي بِالْمَسْحِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَهُوَ الصَّحِيحُ، اور کافی ہے ایک مرتبہ مسح کرنا اس پٹی پر، وَهُوَ الصَّحِيحُ، اور یہی صحیح ہے. وَلَوْ كَانَتِ الْجَرَاحَةُ فِي مَوْضِعِ الْغَسْلِ وَلَيْسَ تَحْتَ جَمِيعِ الْجَبِيرَةِ جَرَاحَةٌ جَازَ الْمَسْحُ تَبْعًا لِمَوْضِعِ الْجَرَاحَةِ. اور اگر جراحتن بھی زخم ہو گیا نا، قرحتن بھی زخم، جراحتن بھی زخم، جراحتن زخم. اب زخم ہے جناب 2 انچ جگہ پر اور پٹی باندھی ہوئی ہے تقریباً 2 انچ ادھر 2 انچ ادھر، 6 انچ جگہ پر پٹی باندھی ہوئی، 6 انچ جگہ پر زخم ہے 2 انچ جگہ پر. تو کہتے ہیں کہ وَلَوْ كَانَتِ الْجَرَاحَةُ فِي مَوْضِعِ الْغَسْلِ، اور اگر زخم ہو دھونے کی جگہ پر ہو، وَلَيْسَ تَحْتَ جَمِيعِ الْجَبِيرَةِ، اور پوری پٹی کے نیچے زخم نہ ہو، وَلَيْسَ تَحْتَ جَمِيعِ الْجَبِيرَةِ جَرَاحَةٌ جَازَ الْمَسْحُ تَبْعًا لِمَوْضِعِ الْجَرَاحَةِ، تو مسح جائز ہے زخم کی جگہوں پر اس کے تابع ہو کر، تبعاً یعنی تابع ہو کر، کیونکہ وہ اس کے حکم میں آ جائے گا. وَلَوْ كَانَ مَقْطُوعُ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ، اور اگر دونوں پیروں میں سے کوئی ایک کٹا ہوا ہے، من القاب، گٹا سے، ٹخنے سے، او دونہما، یا اس سے کم کٹا ہو، ٹخنے جتنا یا اس سے کم کٹا ہو، غسلہ موضع القطع، تو وہ جو کٹی ہوئی جگہ ہے اس کا دھونا فرض ہے. وَلَوْ غَسَلَ مَوْضِعَ الْقَطْعِ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ يَنْظُرُ إِنْ كَانَ بَقِيًّا مِنْ ظَاهِرِ الْقَدَمِ، اب اگر اس نے کٹی ہوئی جگہ کو دھویا اس کے بعد دونوں موزے پہنے، يَنْظُرُ، تو پھر دیکھے، نظر کرے، دیکھے، إِنْ كَانَ بَقِيًّا مِنْ ظَاهِرِ الْقَدَمِ مِقْدَارَ 3 أَصَابِعَ، کہ اگر قدم کی پشت میں سے، ظہر پشت ہو گیا، پیٹھ ہو گیا، 3 انگلیوں کی مقدار جو ہے وہ جگہ ہے، او اکثر من ہو، یا اس سے زیادہ ہے، یمسح ہو، تو پھر مسح کرے گا. اگر اس سے کم ہے، وَإِلَّا، ورنہ، یغسلہما، تو پھر ان دونوں کو دھوئے گا. لِأَنَّهُ وَجَبَ غَسْلُ الْمَقْطُوعِ وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ، کیونکہ کٹے ہوئی حصے کا دھونا واجب ہے اور اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہے. وَإِنْ كَانَ مَقْطُوعُ الْأَصَابِعِ وَبَعْضُ حُفَّيْهِ خَالٍ لِلْقَدَمِ، اور انگلیاں کٹی ہوں اور دونوں کا بعض حصہ جو ہے وہ بالکل خالی ہو پاؤں سے، قدم سے، ان وقع المسح علی المغسول،
تو اگر واقع ہوا مسا اس دھوئی ہوئی جگہ پر، مغسول دھوئی ہوئی حصے پر، مقدار ثلاثہ اصابع 3 انگلیاں، جاز المسخ ہو تو پھر تو مسا جائز ہے، اگر اتنی مقدار نہیں ہے وَإِلَّا فَلَا پھر نہیں۔ وقضا اگلا مسئلہ، اذا کان الخف واسعا، اگر موزہ بہت ہی کھلا ہوا ہو، وبعدہ خال للقدم، اور کچھ جگہ خالی ہو کہ وہاں پاؤں مطلب ہے کہ بڑا ہے تو پاؤں پہلے ختم ہو گیا تو پچھلی طرف جگہ خالی ہے، یا پچھلی طرف ایڑی کی تو اگلی طرف جگہ خالی ہے، تو اس کا بعض ایسا خالی ہو قدم بعض جو بڑے پین بھی لیتے ہیں نا اپنے پاؤں سے ذرا بڑے، تو یہ اس صورت میں۔ آگے کہتے ہیں رجل تودع، کہ ایک بندے نے وضو کیا، ومسح علی الجبیرۃ، اور مسح کیا اس نے پٹی پر، ولبس خفیہ، اور پھر دونوں موزے پہن لیے، ثم احدث، پھر بے وضو ہوا، قبل ما برأت الجراحۃ، زخم کے درست ہونے سے پہلے، فتودع، تو وضو کرے، یمسح علی الجبیرہ، تو پھر مسح کر لے پٹی پر، والخفین، اور دونوں موزوں پر، یہ اس صورت میں۔ اور دوسری صورت کیا بنے گی، فإن احدث بعد ما برأت، اور زخم ٹھیک ہونے کے بعد بے وضو ہوا، فتودع، تو پھر تو وضو کرے گا، لا یمسح، مسح نہیں کرے گا، لأنہ لبس علی طہارۃ ناقصۃ، اس لیے کہ اس نے طہارت ناقصہ پر موزے پہنے ہیں، تو ہم تو پہلے کہے ہیں کہ موزے تو پہنے ہیں طہارت کاملہ پر، تو اب طہارت ناقصہ پر چونکہ اس نے موزے پہنے تھے لہذا موزے اتارے گا اور پورا وضو کرے گا۔ قضا ذکرہ فی شرح الاسبیجابی، اس مسئلہ کو اسی طرح شرح اسبیجابی میں امام اسبیجابی نے ذکر کیا ہے۔ اب بات پھر سوراخ کی پھٹن کی آتی ہے، اور اس کے لیے نیا لفظ آیا شقاق، لیکن شقاق آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ الشُّقَاقُ فِي رِجْلَيْهِ، اور اگر پھٹن ہو، سوراخ ہو دونوں پیروں میں، اور یدیہ، یا دونوں ہاتھوں میں، فَجَعَلَ فِيهِ الدَّوَاء، اور لگائی ہے اس پر دوا، او الشخم، یا چربی، یمر الماء فوق الدواء، تو پانی گزر جاتا ہے دوا کے اوپر سے، او الشحم، یا گزر جاتا ہے پانی اس چربی کے اوپر سے، ولا یکفیہ المسح، تو پھر کافی نہیں ہے مسح کرنا، کیونکہ وہاں دھونا پھر ضروری ہو جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ الشُّقَاقُ فِي يَدِهِ، اور اگر سوراخ ہو اس کے ہاتھ میں، وَقَدْ عَجَزَ عَنِ الْوُضُوءِ، اور عاجز ہے وضو کرنے سے، يَسْتَعِينُ بِغَيْرِهِ حَتَّى يُؤَدِّيهِ، تو پھر مدد مانگے آپ نے کسی اور سے جو اس کو وضو کروائے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَعِن، اور اگر وہ اس نے مدد نہیں لی، وَتَيَمَّمَ، اور تیمم کر لیا، وضو کرانے والا تو اس کو کوئی تھا نہیں، تو پھر اس نے تیمم کر لیا جس طریقے سے بھی، جازت الصلاۃ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، تو امام اعظم کے نزدیک اس کی نماز جائز ہو جائے گی، خلاف لہما، برخلاف صاحبین کی، صاحبین کہتے ہیں نہیں اس کی نماز نہیں ہو سکتی۔ فَإِن لَمْ يَجِدْ مَن يُؤَدِّيهِ جَازَ الصَّلَاةُ بِلَا خِلَافٍ، ہاں اگر کوئی اس کو وضو کرانے والا نہ پائے کہ جو اس کو وضو کرا دے، تو پھر اس کی نماز جائز ہے بغیر کسی اختلاف کے۔ آگے آتا ہے جی کہ جوراب پر مسح کرنے کا، تو کہتے ہیں اما المسح علی الجوارب، جوارب جمع ہوگی جوراب کی، تو جیسے میں نے جوراب پہنی ہوئی، آپ نے پہنی ہوگی، حبیب نے تو نہیں پہنی ہوئی، تم نے پہنی ہوئی جو، ہاں، تو یہ عام جوراب جو ہوتی ہے چاہے موٹی ہو چاہے پتلی ہو، تو یہ جوارب، تو جوراب پر مسح کرنا فلا یجوز عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام اعظم کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے، الا ان یکون مجلدین او منعلین، مگر یہ کہ دونوں چمڑے کی ہوں، جلد بھی چمڑے کو کہتے ہیں اور نعل بھی چمڑے کو کہتے ہیں، یا تو چمڑے کی بنی ہو، مجلد جلد کی بنی ہو، یا نال کی بنی ہو یعنی چمڑے کی بنی ہو، ہاں تو اس طرح کہ وہ تو پھر موزے کی طرح کی گوئے ہو جاتی ہیں، تو پھر تو ظاہر اس میں مسح آ جائے گا۔ وقال لا، اور دونوں جو صاحبین ہیں انہوں نے کیا فرمایا، انہوں نے فرمایا یجوزو، جائز ہے جراب پر مسح کرنا، کب، اذا کانا سخینین، جب دونوں جو ہیں وہ سخت ہوں، ذرا موٹی ہوں سخت ہوں، تو وہ بات ادھر ہی پہنچ گئی کہ وہ موزے کی طرح سخت ہوں سخین ہوں۔ لا ینشفان الماء وعلیہ الفتویٰ، اتنی موٹی ہوں کہ سخت ہوں اور موٹی ہوں کہ وہ پانی کو جذب نہ کرے، جب پانی ان کے اوپر لگے تو پانی کو جذب نہ کرے، وعلیہ الفتویٰ، اور اس پر فتویٰ ہے۔ تو اب دیکھو جراب کی کتنی قسمیں بن گئی، تم جراب کی 2 قسمیں بنا لو، ایک وہ ہے جو عام جراب ہے، پانی سے تر بھی ہو جاتی ہیں اور پانی نیچے پہنچ جاتا ہے، اور ایک وہ جراب ہے جو بہت موٹی اور چمڑے کی بنی ہوئی ہے، جلد کی، اور یا چمڑے کی طرح کوئی اس طرح کے آج کل جو پلاسٹک وغیرہ آئے ہوئے ہیں اس کی بنی ہوئی ہے، اور پانی اندر نہیں جاتا اور موٹی ہے، تو بس پھر اس پر مسح کرنا جائز ہے کیونکہ وہ موزے کی طرح ہی ہو گیا ہے، وعلیہ الفتویٰ، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ قال فی الذخیرہ، اور ذخیرہ کتاب میں فرمایا، وکیلا
رجع ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے رجوع کر لیا تھا الی قول ما فی آخر عمری، اپنے آخری عمر میں امام اعظم نے رجوع کر لیا تھا اس قول سے، یعنی امام ابو حنیفہ اپنی اخیر عمر شریف میں صاحبین کے قول کی طرف انہوں نے رجوع فرما لیا تھا کہ تم دونوں ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اچھا، اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی، لیکن یہ جو سخین ہونا ہے، سخت موٹا ہونا ہے، اس کی حد کیا ہے؟ وہ حد السخینین، اور ان دونوں جرابوں کے موٹا ہونے کی حد یہ ہے کہ ان یستمسک علی الساق من غیر ان یشدہما بشیء، کہ وہ پنڈلی کو پکڑے رہے بغیر باندھے ہوئے، ان یشد شد پہلے بھی گزر گیا، بغیر باندھے ہوئے وہ پنڈلی کو پکڑے رہیں، کوئی چیز باندھے بغیر پنڈلی کے ساتھ وہ چپکے رہیں، تو سمجھ لے کہ وہ موزے کی طرح ہے وہ جراب۔ اب یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ جو میں نے جراب پہنی ہے اس کے اوپر ربر لگی ہوتی ہے نا، تو وہ بھی پنڈلی کے ساتھ چپکی ہوئی ہے، یہ جو ابھی میں نے پہنی ہوئی ہے، تو پنڈلی کے اوپر جو حصہ ہے نا، یہ دیکھو، یہ جو ہے نا، یہ کالا ایسا نظر آ رہا ہے، وہ نچلا کالا ایسا بھی نظر آ رہا ہے، یہ کالا بھی تو ایڑی پر بھی ہے، اس کالے حصے میں ہے ربر، وہ بالکل چپکی ہوئی ہے پنڈلی کے ساتھ، لیکن پھر بھی یہ اس حکم میں نہیں ہے، یہ جراب ہی ہے، اس طرح کی ربر والا کھاتا نہیں چلے گا، وہ چمڑے کی طرح چپکی ہوئی ہے، بغیر کسی چیز کی، بالکل پکی بندھی ہوئی ہے، بغیر باندھی ہوئی وہ چپکی ہوئی ہے، پنڈلی کو پکڑے ہوئی ہے، یستمسک استمساکن، پکڑنا، مضبوطی سے پکڑنا، تو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے اس نے۔ وَيَجُوزُ الْمَسْخُ عَلَى الْخِفَافِ الْمُتَّخَذَةِ مِنَ اللُّبُودِ التُّرْكِيَّةِ، دیکھو اب خفین دو موزے ہیں، خفن ایک موزہ، اور خفافن خفن کی جمع، بہت سارے موزے، یہ جمع بھی آ گئے۔ اچھا، اب موزے بنے ہوئی ہیں کس سے جی؟ وہ موزے جائز ہے مسح کرنا ان موزوں پر المتخذۃ من اللبود الترکیہ، جو ترکی نمدوں سے بنے ہوتے ہیں۔ ان ترکی نمدہ جو ہے وہ چمڑے کا ہی ہوتا ہے، بڑا، جیسے زین ہوتی ہے، کاٹھی ہوتی ہے، کھال ہوتی ہے، اس سے وہ بنے ہوتے ہیں، تو وہ بھی چونکہ موٹے ہوتے ہیں لہذا ان پر مسح کرنا بھی جائز ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ان کا ذکر کیوں کیا؟ تو چونکہ مصنف کے زمانے میں اس طرح کے موزے بک رہے تھے، سیل ہو رہے تھے، تو ان کے سامنے جو ورائٹی آ رہی تھی اس ورائٹی کو سامنے رکھ کے ان سے کسی نے پوچھا ہوگا تو انہوں نے کہا چلو یہ بھی ذکر کر دیتے ہیں کہ یہ ترکی نمدوں کے بنے ہوتے ہیں، ترکی سٹائل کے جو موزے بنے ہوتے ہیں، کیا اب ان پر بھی مسح کرنا جائز ہے یا جائز ہے؟ کوئی ابیب جیسا ہوگا، اس نے آن کے پوچھا ہوگا تو امام صاحب نے بتا دیا ہوگا، اور پھر اپنی کتاب میں بھی لکھ دیا کہ بھائی یہ ترکی نمدوں کے بنے ہوتے ہیں موزے، ان پر بھی مسح کرنا جائز ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ يَطِيقُ السَّفَرُ بِهِ، کیونکہ ان سے سفر طے کیا جا سکتا ہے، سفر کے دوران انہیں پہنا جا سکتا ہے، اور وہ بالکل دوسرے موزوں کی طرح ہوتے ہیں۔ طاقہ یطیق، یعنی طاقت اس میں وہ کیا جا سکتا ہے، طے کیا جا سکتا ہے۔ لِإِمْكَانِ قَطْعِ الْمُسَافَةِ بِهَا، ان سے قطع مسافت دوری کو قطع کرنا، یعنی ختم کرنا، یعنی دوری کو کاٹنا، مطلب ہے کہ دوری ختم کرنا۔ دوری ختم کیسے ہوگی؟ وہ دوری آپ ادھر تو ادھر چل کے جاؤ گے، دوری ختم ہو جائے گی، تو قطع مسافت یعنی سفر کا کاٹنا، تو اس سے چونکہ یہ ممکن ہے لہذا وہ اصلی موضوع کے حکم میں ہے، تو جب وہ اصلی موضوع کے حکم میں ہے تو پھر ان پر، اس کے بعد آپ کی کتاب میں کیا ہے عبارت کون سی؟ واللہ عالم، اور اللہ بہتر جانتا ہے، میری اس کتاب میں واللہ عالم نہیں لکھا ہوا۔ چل، تو یہ جناب مسائل تھے موضوع پر۔ خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ جو اصلی موضوع بنے ہوتے ہیں ان پر مسح جائز ہے، مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات، اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات، اور باقی یہ جرابیں وغیرہ یہ اس طرح کا ان پہ جائز نہیں ہے۔ موٹی پٹی جو ہے وہ زخموں پر جو باندھی ہے اس پر مسح کرنا جائز ہے، اور بس یہی خلاصہ ہے۔ زیادہ پھٹا ہوا ہو تو پھر مسح کرنا جائز نہیں، زیادہ سوراخ ہو، زیادہ پھٹا ہوا ہو، کوئی ایک چھوٹا سا سوراخ ہو تو پھر مسح کرنا جائز ہے۔ بس یہ خلاصہ ہے موضوع پر مسح کا۔ میں تو کہتا ہوں نہ موضوع پہنو اور نہ اس طرح کے تمہیں مسائل آئیں، لیکن انہیں یاد کر لینا تاکہ خود جب پہننے پڑیں تو تب بھی پتہ ہو، اور دوسرے جب لوگ پوچھیں جو زیادہ موضوع پہنتے ہیں تو پھر تب بھی آپ کو
پتہ ہو۔ اسی پر آج کا درس اختتام پذیر ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا کرے، ادب کی توفیق عطا فرمائے، کتاب کا ادب، استاد کا ادب، مسجد کا ادب، پڑھائی کی جگہ کا ادب، ہر چیز کا ادب۔ علم بغیر ادب کے حاصل نہیں ہوتا، اور جو بے ادب ہوتے ہیں کتاب کے یا استاد کے، وہ ظاہری طور پر اگر کچھ پڑھ بھی لیں تو ان کے دماغ میں نہیں ٹھہرتا، اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ جیسے یہاں ہم ڈسٹر سے مٹا دیتے ہیں نا، وائٹ بورڈ سے، ایسے ہی مٹ جاتا ہے دماغ میں سے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کو مقدور پر عمل کی توفیق ارزانی فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔